السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ پچھلے خطبے میں نے حضرت عمر کی شہادت کے ورنن میں حضرت عبید اللہ بن عمر اور حضرت عثمان کے آپسی متبھید کا ورنن کیا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا جس طرح ورنن کیا گیا تھا کہ ایک روایت ہے اور کہاں تک یہ سچی ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ لڑائی ہوئی ان کی آپس میں۔ اس وشے میں مزید کھوج کے پشچات جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ بھی ورنن کر دیتا ہوں۔ ایک جگہ یہ بھی ورنن ملا ہے کہ حضرت عبید اللہ بن عمر جب حضرت عثمان سے الجھے ہیں تو اس سمے تک ابھی حضرت عثمان خلافت کے عہدے پر نرواچت نہیں ہوئے تھے۔ پہلے بھی ورنن ہو چکا ہے کہ عبید اللہ کا ارادہ تھا کہ وہ آج مدینہ کے کسی قیدی کو جیوت نہیں چھوڑیں گے۔ مہاجرین اولین ان کے ورود اکٹھے ہو گئے اور انہیں روکا اور انہیں دھمکی دی تو انہوں نے کہا اللہ کی سوگند میں انہیں اوشیہ قتل کروں گا، ارتھات جتنے بھی قیدی ہیں غلام ہیں، اور وہ مہاجرین کو بھی خاطر میں نہ لائے، یہاں تک کہ عمرو بن عاص ان کے ساتھ لگاتار رہے، یہاں تک کہ انہوں نے تلوار عمرو بن عاص کے حوالے کر دی۔ پھر سعد بن ابی وقاص ان کے پاس آئے اور سمجھانے کے لیے، تو ان سے بھی عبید اللہ بن عمر نے لڑائی کی، جیسا کہ ورنن ہوا تھا کہ حضرت عثمان سے لڑائی ہوئی اور لوگوں نے بیچ بچاؤ کروایا۔ یہ ورنن ملتا ہے کہ جب یہ گھٹنا ہوئی ابھی حضرت عثمان کی بیعت نہیں کی گئی تھی، ارتھات حضرت عثمان اس سمے تک خلیفہ نرواچت نہیں ہوئے تھے، جیسے کہ پہلے بھی ورنن ہو چکا ہے۔ اسی پرکار یہ بھی سنکیت ملتا ہے کہ حضرت عبید اللہ کو اس کے پشچات قید بھی کر لیا گیا تھا۔ حضرت عثمان کی بیعت کے پشچات جب خلافت پر نرواچت ہوئے تو حضرت عبید اللہ کو حضرت عثمان کے سمکش پیش کیا گیا، تو امیر المومنین نے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت سے سمبودھن کرتے ہوئے پوچھا کہ مجھے اس ویکتی کے وشے میں رائے دو جس نے اسلام میں اپدرو ڈالا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ اسے چھوڑنا انصاف سے دور ہے، میری رائے میں اس کو قتل کرا دینا چاہیے، ارتھات عبید اللہ بن عمر کو۔ کنتو بعض یعنی کچھ مہاجرین نے اس رائے کو پسند نہیں کیا اور ناقابل برداشت اور شدت اور سختی کا سنکیت کہا، اور کہا کہ کل عمر قتل کیے گئے اور آج ان کا بیٹا قتل کر دیا جائے۔ اس اعتراض نے وہاں پہ ایکترت لوگوں کو غمگین کر دیا اور حضرت علی بھی چپ رہے۔ کنتو بہرحال پھر حضرت عثمان نے چاہا کہ حاضرین ارتھات اپستھت میں سے کوئی ایک ویکتی اس پرستھتی سے عہد الگ ہوتے ہوئے کا کوئی مارگ نکالے یا ارتھات مشورہ دے۔ حضرت عمرو بن عاص اس مجلس میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو اسے معاف رکھا ہے، یہ اس سمے کی بات ہے جب آپ مسلمانوں کے امیر نہیں تھے، اور کیونکہ یہ گھٹنا آپ کے عہد کے خلافت میں نہیں ہوئی اس لیے آپ پر اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ کنتو حضرت عثمان ان کی اس رائے سے مطمئن نہیں ہوئے اور بہتر اور بھلا یہی سمجھا کہ خون بہا ادا کیا جائے، ارتھات فرمایا کہ میں ان قاتلوں کا ولی ہوں، ارتھات فرمایا کہ میں ان قتل ہوئے لوگوں کا ولی ہوں، ارتھات سرنکشک ہوں، اس لیے خون بہا نردھارت کر کے اپنے مال سے ادا کروں گا۔ یہ ایک رائے ہے اس وشے میں۔
تاریخ طبری کے انصار حضرت عثمان نے حضرت عبید اللہ کو ہرمزان کے بیٹے کے سپرد کر دیا تھا کہ وہ اپنے باپ کے بدلے میں قصاص کے طور پر قتل کر دے، کنتو بیٹے نے معاف کر دیا۔ حضرت مسلم موعود نے اس کے ورنن میں جو لکھا ہے ایک مسئلے کے حل بیان میں حضرت مسلم موعود نے اس کے ورنن میں جو لکھا ہے ایک مسئلے کے حل کے بیان میں کہ کیا مقتول ارتھات جس کا ود ہوا موحد کافر کے بدلے میں مسلمان قاتل کو سزا دی جا سکتی ہے؟ موحد کافر کے بدلے میں مسلمان قاتل کو سزا دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اس گھٹنا کا ورنن فرمایا جو میں ایک پچھلے خطبے میں ورنن کر چکا ہوں، پھر بھی یہاں کچھ سنکشیپ کے لیے دوبارہ ورنن کرتا ہوں۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں طبری میں قماز بان بن ہرمزان اپنے والد کے ود کی گھٹنا یوں ورنن کرتا ہے۔ ہرمزان ایک ایرانی رئیس اور ستارہ پرست دھرم سے سمبندھت تھا اور حضرت عمر خلیفہ ثانی کے قتل کی سازش میں شریک ہونے کا سنشے بھی کیا تھا۔ اس پر بلا تحقیق ارتھات بنا کھوج جوش میں آ کر عبید اللہ بن عمر نے اس کا ود کر دیا۔ وہ بیٹا کہتا ہے کہ ایرانی لوگ مدینہ میں ایک دوسرے سے ملے جلے رہتے تھے، جیسا کہ قاعدہ ہے کہ ایک دوسرے ملک میں جا کر وہاں کی وطنیت صاف ہو جاتی ہے۔ ایک دن فیروز قاتل جو حضرت عمر کا تھا میرے باپ سے ملا اور اس کے پاس ایک خنجر تھا جو دونوں اور سے تیز کیا ہوا تھا۔ میرے باپ نے ارتھات یہ ہرمزان کا بیٹا ورنن کر رہا ہے کہ میرے باپ نے اس خنجر کو پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ کیا اس ملک میں تو اس خنجر سے کیا کام لیتا ہے؟ ارتھات یہ ملک تو امن کا ملک ہے، اس میں ہتھیاروں کی کیا آوشکتا ہے؟ اس نے کہا میں اس سے اونٹ ہنکانے کا کام لیتا ہوں۔ جب وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے اس سمے کسی نے ان کو دیکھ لیا اور جب حضرت عمر مارے گئے تو اس نے ورنن کیا کہ میں نے خود ہرمزان کو یہ خنجر فیروز کو پکڑاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس پر عبید اللہ حضرت عمر کے چھوٹے بیٹے نے جا کر میرے باپ کا ود کر دیا۔ جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مجھے بلایا اور عبید اللہ کو پکڑ کر میرے حوالے کر دیا اور کہا کہ اے میرے بیٹے یہ تیرے باپ کا قاتل ہے اور تو ہمارے سمبند میں اس پر زیادہ ادھیکار رکھتا ہے، ارتھات جا اور اس کا ود کر دے۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور شہر سے باہر نکلا۔ راستے میں جو ویکتی مجھے ملتا میرے ساتھ ہو جاتا، کنتو کوئی شخص ویکتی مقابلہ نہ کرتا۔ وہ مجھ سے کیول اتنے نویدن کرتے تھے کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ ارتھات میں نے سب مسلمانوں کو سمبودھت کرتے کہا کہ کیا میرا ادھیکار ہے کہ میں اس کا ود کر دوں؟ سب نے اتر دیا کہ ہاں تمہارا ادھیکار ہے کہ اس کا ود کر دو، اور عبید اللہ کو بھلا برا کہنے لگے، اس نے ایسا برا کام کیا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں کو ادھیکار ہے کہ اسے مجھ سے چھڑا لو؟ انہوں نے کہا کداپی نہیں، اور پھر عبید اللہ کو برا بھلا کہا۔ اس نے بلا ثبوت اس کے باپ کو قتل کر دیا۔ اس پر میں نے خدا اور ان لوگوں کی خاطر اس کو چھوڑ دیا اور مسلمانوں نے الگ ہو کر مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اور خدا تعالیٰ کی سوگند میں اپنے گھر تک لوگوں کے سروں اور کندھوں پر پہنچا اور انہوں نے مجھے زمین پر قدم تک رکھنے نہیں دیا۔ اس گھٹنا سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کا مارگ عمل بھی یہی رہا ہے کہ وہ غیر مسلم کے مسلم قاتل کو سزائے قتل دیتے تھے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ چاہے کسی ہتھیار سے کوئی ویکتی مارا جائے وہ مارا جائے گا۔ اسی پرکار یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قاتل کو گرفتار کرنے والی اور اس کو سزا دینے والی حکومت ہی ہے، کیونکہ اس گھٹنا سے پرکٹ ہے کہ عبید اللہ بن عمر کو گرفتار بھی حضرت عثمان نے ہی کیا، اور اس کو قتل کے لیے ہرمزان کے بیٹے کے سپرد بھی انہوں نے ہی کیا تھا۔ نہ ہرمزان کے کسی وارث نے اس پر مقدمہ چلایا اور نہ گرفتار کیا۔ اس تھان پر حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اس سنشے کا نوارن بھی کر دینا آوشک ہے کہ قاتل کو سزا دینے کے لیے آیا قتل ہوئے ود کے وارثوں کے سپرد کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عثمان نے کیا، یا سوئم سامراجیہ حکومت کو سزا دینی چاہیے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک جزوی معاملہ ہے، اس لیے اس کو اسلام نے ہر یگ کی آوشکتا کے انوسار کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ قوم اپنی سبھیتا اور پرستھتی کے انوسار جس مارگ کو ادھک لابھدائک سمجھے اسے وکلپ کو سمجھے اسے چن سکتی ہے، اور اس میں کوئی سنشے نہیں کہ یہ دونوں مارگ ہی خاص حالات میں لابھدائک ہوتے ہیں۔ یہ وضاحت کرنے کے پشچات اب میں حضرت عمر کے کچھ اور واقعات کا ورنن کرتا ہوں۔ حضرت عمر کے الہا اور عز و انکسار کا کیا حال تھا؟ وفات کے سمے اس وشے میں ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے کفن میں مدھیستہ سے کام لینا، یدی اللہ کے پاس میرے لیے بھلائی ہوگی تو مجھے اس سے اچھا لباس میں بدل دے گا، یدی میں اس کے سوا ہوں گا
تو مجھ سے چھین لے گا اور چھیننے میں تیزی کرے گا، اور یہ بھی کہ میری قبر کے وشے میں بھی مدھیستہ سے کام لینا۔ یدی اللہ کے پاس میرے لیے اس میں بھلائی ہے تو وہ اس کو اتنا ویاپک کر دے گا جہاں تک میری نظر جائے گی، اور یدی میں اس کے سوا ہوا تو وہ اسے مجھ پر تنگ کر دے گا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اور پھر میرے جنازے کے ساتھ کسی عورت کو نہ لے کر جانا، میری ایسی پرشنسا نہ کرنا جو مجھ میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ مجھے ادھک جانتا ہے، اور جب تم مجھے لے جانے لگو تو چلنے میں جلدی نہ کرنا۔ یدی میرے لیے اللہ کے پاس بھلائی ہے تو تم مجھے اس چیز کی طرف بھیجتے ہو جو میرے لیے ادھک بہتر ہے، اور اس کے سوا ہوا تم اپنی گردن اس شر کو ڈال دو گے۔ یہ ہے جب تم مجھے لے جانے لگو تو چلنے میں جلدی کرنا۔ یدی میرے لیے اللہ کے پاس بھلائی ہے تو تم مجھے اس چیز کی طرف بھیجتے ہو جو میرے لیے ادھک بہتر ہے، اور اگر اس کے ادھک ہو تو تم اپنی گردن اس کے شر کو ڈال دو گے جو تم اٹھائے ہوئے ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی ورنن ملتا ہے کہ حضرت عمر نے وصیت کی تھی کہ مجھے مسک ارتھات کستوری وغیرہ سے غسل نہ دینا۔ حضرت عثمان بن عفان سے ورنن ہے کہ میں حضرت عمر کے پاس گیا جب ان کا سر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کے پٹ پر تھا۔ حضرت عمر نے ان کو ارتھات حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا کہ میرا گال زمین پر رکھ دو۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میرا پٹ اور زمین بھی برابر ہے، ارتھات اس میں دوری ہی کتنی ہے۔ حضرت عمر نے دوسری یا تیسری بار کہا کہ تیرا بھلا ہو، میرا گال زمین پر رکھ دو۔ پھر آپ حضرت عمر نے اپنی ٹانگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ملایا۔ ورنن کرنے والے کہتے ہیں کہ پھر میں نے آپ حضرت عمر کو کہتے ہوئے سنا کہ میری اور میری ماں کی ہلاکت ہوگی یدی اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ بخشا، ارتھات یہاں تک کہ آپ کی مرتیو ہو گئی۔ حضرت سماق حنفی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عمر سے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے دوارا نئے شہر آباد کیے، اور آپ کے دوارا بہت سی وجہ پراپت ہوئی، اور آپ کے دوارا امک کام ہوئے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ میری تو تمنا ہے کہ اس سے ایسے نجات پا جاؤں کہ نہ میرے لیے کوئی پھل ہو اور نہ کوئی بوجھ، ارتھات اس بات پر فخر نہیں کہ ہاں میں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور میرے سمے میں بڑی بڑی وجہیں ہوئی ہیں، بلکہ کیول اللہ تعالیٰ کا بھے اور خشیت غالب رہے اور اپنی آخرت کی چنتا تھی۔ زید بن اسلم اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر کی وفات کا سمے نکٹ آیا تو آپ نے فرمایا تم لوگ امارت کے وشے میں مجھ پر سندہ کرتے ہو، خدا کی سوگند مجھے تو یہ پسند ہے کہ میں اس طرح نجات پا جاؤں کہ لا علی جو ولا علی، کہ نہ مجھ پر کچھ عذاب ہو اور نہ میرے لیے کوئی ثواب یا جزاب یا کرم پھل ہو۔ حضرت مسلم موعود اس وشے میں فرماتے ہیں حضرت عمر جیسا انسان جنہوں نے اپنی ساری عمر ہی دھرمک اسلام کے غم اور فکر میں بھلا دی، جنہوں نے ہر افسر پر سریشٹ سے سریشٹتم قربانی کی، کرم کے دوارا ان کی قربانیاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں تک نہ پہنچی، کنتو ارادہ اور نیت کے انوسار سب کے برابر تھی۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے اور انہوں نے کہا خدا تعالیٰ ابوبکر رضی اللہ عنہ پر برکت کرے، میں نے کئی بار پریاس کیا کہ ان سے بڑھ جاؤں کنتو کبھی سفل نہ ہوا۔ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال لاؤ، تو میں اپنا نصف دھن لے گیا اور وچار کیا کہ آج میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ جاؤں گا، کنتو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان سے رشتے بھی تھا اور جانتے تھے کہ انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا ہوگا، اس لیے آپ نے پوچھا، آپ پوچھ رہے تھے کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ انہوں نے کہا گھر خدا گھر میں اور خدا رسول کا نام چھوڑا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر روتے اور فرماتے اس سمے بھی میں ان سے نہ بڑھ سکا۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں یہ ان کی قربانیاں تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے بھی دیتے رہتے تھے، کنتو جب کوئی وشیش افسر آیا تو سب کچھ لا کر رکھ دیا۔ ایک طرف تو یہ لوگ تھے اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے دھن کے 10ویں حصے کی قربانی کا بھی افسر نہیں ملتا اور کہتے ہیں ہم لٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہونے لگے تو بار بار ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی اور کہتے خدایا میں کسی پرسکار کا پاتر نہیں ہوں، میں تو کیول یہی چاہتا ہوں کہ سزا سے بچ جاؤں۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے پھر تدفین اور جنازے کے وشے ورنن ہوتا ہے، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے آپ کو غسل دیا۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت عمر کی نماز جنازہ ادا کی گئی
اور حضرت صہیب نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور روزہ کے مدھیست والی جگہ پر پورن کی گئی۔ حضرت جابر سے ورنن ہے کہ حضرت عمر کو قبر میں اتارنے کے لیے عثمان بن عفان، سعید بن زید، صہیب بن سنان اور عبداللہ بن عمر اترے تھے۔ ان کے انیتھا حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام کا نام بھی آتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلح کے پہلو میں دفن بھی ایک نعمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وشے میں لکھا ہے کہ موت کے سمے کے نکٹ میں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہلا بھیجا، ارتھات سندیش بھیجا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکٹ میں جو ستان ہے وہ انہیں دیا جاوے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اثار سے کام لے کر وہ جگہ ان کو دے دی تو فرمایا ما بقی علیہم بعد ذالک، ارتھات اس کے پشچات اب مجھے کوئی دکھ نہیں جبکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں دفن ہوں گا۔ ایک اور جگہ پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص بکمال شوق اللہ کے دامن سے چپک جاتا ہے تو وہ اسے ہرگز ضائع نہیں کرتا، خواہ دنیا بھر کی ہر چیز اس کی دشمن ہو جائے، اور اللہ کا طالب کسی نقصان اور تنگی کا منہ نہیں دیکھتا، اور اللہ صادقوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر۔ ان دونوں ارتھات ابو بکر و عمر کے صدق و خلوص کی کیا بلند شان ہے۔ وہ دونوں ایسے مبارک مدفن میں دفن ہوئے کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو بسد رشک وہاں دفن ہونے کی تمنا کرتے، لیکن یہ مقام محض تمنا سے تو نہیں حاصل ہو سکتا اور نہ کیول خواہش سے عطا کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ تو بارگاہ رب العزت کی طرف سے ایک ازلی رحمت ہے، اور یہ رحمت صرف انہی لوگوں کی طرف رخ کرتی ہے جن کی طرف عنایت الہی ازل سے متوجہ ہو۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ میں ورنن کرتے ہیں جب حضرت عمر فوت ہونے لگے تو انہوں نے اس بات کے لیے بڑی طرف پرکٹ کی کہ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونے کا ستان مل جائے، ارتھات انہوں نے حضرت عائشہ سے کہلا بھیجا بلکہ سندیش بھیجا کہ اگر اس انومتی دیں تو مجھے آپ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ حضرت عمر وہ انسان تھے جن کے وشے میں عیسائی اتہاسکار بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسی حکومت کی جو دنیا میں اور کسی نے نہیں کی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں، ارتھات اتہاسکار عیسائی، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پرشنسا کرتے ہیں۔ ایسا ویکتی ہر وقت صحبت میں رہنے والا مرتے سمے بھی حسرت رکھتا ہے کہ رسول کریم کے قدموں میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، مرتے سمے بھی یہ حسرت کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اسے جگہ مل جائے۔ یدی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کرم سے بھی یہ بات پرکٹ ہوتی کہ آپ خدا کی رضا کے لیے کام نہیں کرتے تو کیا حضرت عمر جیسا انسان اس درجے کو پہنچ کر کبھی یہ خواہش، یہ اچھا کرتا کہ آپ کے قدموں میں جگہ پائے؟ ارتھات یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ستھان ہے جس کے کارن حضرت عمر کی بھی خواہش ہوئی کہ آپ کے قدموں میں جگہ پائیں۔ حضرت عمر کی مرتیو کے سمے کیا پرستھی تھی، اس وشے میں مختلف رائے ہیں۔ سن پیدائش کے متعلق بھی بہت مختلف ورنن ہے، اس لیے آپ کی وفات کے سمے عمر کے وشے میں مختلف باتیں ہیں۔ چنانچہ تاریخ طبری، اسد الغابہ، البدایۃ والنہایہ، ریاض النظرۃ، تاریخ الخلفاء کی مختلف ورننوں میں آپ کی عمر 53 سال، 55 سال، 57 سال، 59 سال، 61 سال، 63 سال اور 65 سال ورنن ہوئی ہے۔ البتہ صحیح مسلم اور ترمذی کی روایت کے انوسار آپ کی عمر 63 سال ورنن کی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے ورنن ہے کہ وفات کے سمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 ورष تھی۔ حضرت عمر کی وفات کے سمے عمر 63 ورष تھی۔ حضرت انس بن مالک سے ورنن ہے کہ وفات کے سمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 ورष تھی۔ حضرت ابو بکر کی وفات کے سمے عمر 63 ورش تھی اور حضرت عمر کی بھی وفات کے سمے عمر 63 برس تھی۔ حضرت عمر کی وفات پر بعض کچھ صحابہ کرام کے تاثرات کے وشے میں ورنن ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس ورنن کرتے ہیں کہ حضرت عمر کا دیہ مبارک جنازے کے لیے رکھا گیا اور لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے کھڑے ہو گئے، ان کے اٹھانے سے پہلے دعا کرنے لگے، پھر نماز جنازہ پڑھنے لگے اور میں بھی ان میں موجود تھا۔ تو ایک شخص نے میرا کندھا پکڑ کر چونکا دیا، کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت علی بن ابو طالب ہیں۔ آپ نے حضرت عمر کے لیے رحمت کی دعا کی اور کہا کہ آپ نے کوئی ایسا ویکتی نہیں چھوڑا جو آپ سے بڑھ کر مجھے اس لحاظ سے پیارا ہو
کہ میں اس کے کرم جیسے کرم کرتے ہوئے اللہ سے ملوں۔ خدا کی سوگند میں یہی سمجھتا تھا کہ اللہ آپ کو بھی آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا، ارتھات حضرت عمر کو بھی آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ اور میں جانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دفعہ میں یہ سنا کرتا تھا، آپ فرمایا کرتے تھے، ذہبت وانا و ابو بکر و عمر و دخلت انا و ابو بکر و عمر و خرجت انا ابو بکر و عمر۔ میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے ہیں اور ابو بکر اور عمر نکلے۔ ارتھات بہت سارے ورنن بیان کرتے ہوئے یہ فقرے آپ فرمایا کرتے تھے۔ جعفر بن محمد اپنے والد سے ورنن کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب کو غسل اور کفن دے دیا گیا اور آپ کو چارپائی پہ رکھ دیا گیا تو حضرت علی نے ان کے پاس کھڑے ہو کر آپ کی پرشنسا کی اور کہا، اللہ کی سوگند، مجھے اس چادر میں ڈھکے ہوئے انسان سے ادھک روئے زمین پر کوئی ویکتی پرے نہیں، میں اس کے نامہ اعمال کے ساتھ خدا سے ملوں۔ ابو مخلد سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشچات ابو بکر ہم میں شریشٹھ ہے، اور حضرت ابو بکر فوت نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے جان لیا کہ حضرت ابو بکر کے پشچات ہم میں حضرت عمر سب سے شریشٹھ ہے۔ زید بن وہاب بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے، آپ حضرت عمر کا ورنن کرتے ہوئے اتنا روئے کہ آپ کے آنسو گرنے سے کنکر بھی تر ہو گئے، ارتھات پتھر بھی گیلے ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا، حضرت عمر اسلام کے لیے ایک سدرڑھ قلعے کے تھے، کنتو میں اس میں داخل ہوتے اور نہ باہر۔ پھر آپ نے کہا، حضرت عمر اسلام کے لیے حسن حسین تھے، ارتھات ایک سدرڑھ قلعہ کے تھے، کنتو اس میں داخل ہوتے اور باہر نہ نکلتے، لوگ اس میں داخل ہوتے اور باہر نہ نکلتے۔ ایک مضبوط قلعہ تھے، لوگ اس میں داخل ہوتے اور باہر نہ نکلتے۔ جب آپ کی مرتیو ہوئی تو اس قلعے میں دراڑ پڑ گئی اور لوگ اسلام سے نکل رہے ہیں۔ ابو وائل سے ورنن ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اگر حضرت عمر کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور باقی تمام انسانوں کا علم دوسرے پلڑے میں ہو تو حضرت عمر کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ابو وائل نے کہا کہ میں نے اس کا ورنن ابراہیم سے کیا تو انہوں نے کہا، خدا کی سوگند ایسا ہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ میں نے پوچھا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا، جب حضرت عمر کی وفات ہو گئی تو یہ کہا انہوں نے کہ علم کے 10 میں سے 9 حصہ جاتے رہے۔ حضرت انس نے کہا کہ جب حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی تو حضرت ابو طلحہ نے کہا، عرب میں کوئی شہری یا بدوی گھر ایسا نہیں کنتو اس کے گھر کو عمر کی شہادت سے نقصان پہنچا ہے، ارتھات ہر ایک کی اتنی سہایتا کرتے تھے کہ یقیناً ان کو نقصان پہنچے گا، متاثر ہوں گے یہ لوگ۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے حضرت عمر کے جنازے کے پشچات حضرت عمر کی چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اے عمر، آپ کیا ہی عمدہ اسلامی بھائی تھے، حق کے لیے کھلے دل اور باطل اور جھوٹ کے لیے کنجوس تھے، رضامندی کے اظہار کے سمے آپ راضی ہوتے اور غصہ کے سمے آپ غصہ کرتے، پاک نظر اور اونچا مقام والے تھے، نہ وہ بلا فضول پرشنسا کرنے والے تھے اور نہ ہی چغلی کرنے والے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر کی وفات پر حضرت سعید بن زید روئے تو کسی نے کہا، اے ابو اور آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اسلام پر روتا ہوں۔ نسندہ حضرت عمر کی وفات سے اسلام میں ایسے ترٹی اتپن ہو گئی ہے جو قیامت تک پورن نہیں ہوگی۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون میں ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے بعد سب سے شریشٹھ ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان ہیں رضی اللہ عنہم۔ حضرت حذیفہ نے کہا، حضرت عمر کے دور میں اسلام کی مثال اس ویکتی کی سمان تھی جو مسلسل ترقی کے مارگ پر چل رہا ہو۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو وہ دور پھر پیٹ پھیر گیا اور مسلسل لگاتار پیچھے جاتا جا رہا ہے۔ حضرت عمر کی ازواج ارتھات پتنی اور اولاد کے وشے میں ورنن ہوا ہے، آپ نے وبھن وقتوں میں سمے میں 10 بیویاں تھیں، جن میں سے 9 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئیں۔ ان میں سے ایک حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پتنی ہونے کا بھی سوبھاگیہ پراپت ہے، وہ ان کی ملا۔ حضرت زینب بھی مظعون پہلی تھیں، یہ حضرت عثمان بن مظعون کی بہن تھی، ان سے آپ کی اولاد عبداللہ، عبد الرحمن، اکبر اور حضرت حفصہ ہیں۔ حضرت ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب، ان سے آپ کی اولاد زید، اکبر اور رقیہ ہیں۔ ملکیہ بنت جرول، ان کو ام کلثوم بھی کہتے ہیں، ان سے آپ کے اولاد زید اصغر اور عبید اللہ ہیں۔ قریبہ بنت ابو امیہ مخرومی چونکہ ملکیہ اور قریبیہ ایمانی نہیں لائی تھی، حضرت عمر نے 6 ہجری میں ان دونوں کو طلاق دے دی تھی۔
حضرت جمیلہ بن ثابت، ان کا نام آسیہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر جمیلہ رکھ دیا تھا۔ یہ بدری صحابہ عاصم بن ثابت کی بہن تھی، ان سے آپ کے اولاد عاصم ہیں۔ لوہیہ سے آپ کے اولاد عبد الرحمن اوسط ہیں۔ ایک اور آپ کی پہلی کے بارے میں وشے میں کہا جاتا ہے کہ ولد ہے، ارتھات کہ وہ لونڈی جس سے شادی کی جاتی ہے اس کی اولاد ہو اور وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ ایک اور ولد تھیں جن کے بطن سے عبد الرحمن اصغر پیدا ہوئے۔ حضرت حکیم بنت حارث سے آپ کی اولاد فاطمہ تھی۔ فقیہ سے آپ کی اولاد زینب تھیں۔ حضرت عاتقہ بن زید آن سے آپ کی اولاد ایاز ہے۔ مشہور مستشرق ایڈورڈ گبن لکھتا ہے حضرت عمر کی پرشنسا میں کہ حضرت عمر کی پرہیزگاری اور ونمرتا حضرت ابوبکر سے کم نہ تھی۔ آپ کے کھانے میں جو کی روٹی اور کھجوریں ہی ہوتی تھی۔ پانی آپ کا مشروب تھا۔ آپ نے لوگوں کو پرچار کیا اس حال میں کہ آپ کے چوغا 12 جگہوں سے پھٹا ہوا تھا۔ ایرانی گورنر جنہوں نے اس فاتح کو خراج عقیدت پرشنساتمک ورنن کیا ہے، انہوں نے آپ کو مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر فقیروں کے ساتھ سوتے دیکھا۔ معیشت منبع ہوتی ہے آزاد خیالی کا، اور آمدنی میں اضافے کے باعث عمر اس قابل ہوئے کہ مخلصین کی ماضی اور حال کی خدمات کے باعث ان کے لیے وظیفہ منصفانہ اور مستقل نظام قائم کر سکے۔ اپنے وظیفے سے بے نیاز تھا۔ آپ نے عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لیے سب سے پہلا اور آوشکتا کے لیے کافی 25,000 درہم ارتھات چاندی کے ٹکڑے وظیفہ نردھارت کیا۔ جنگ بدر میں شامل ہونے والے بزرگ صحابہ میں سے ہر ایک کے لیے 5,000 درہم کا وظیفہ نردھارت کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکٹ صحابہ کو سالانہ انعام کے طور پر 3,000 چاندی کے ٹکڑوں سے نوازا گیا۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب دی 100 میں تاریخوں کی صوبہ اثر شخصیات کا ارتھات لوگوں کا ورنن کیا ہے، اور پہلے نمبر پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے، اور اس کتاب میں 52 نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورنن کیا ہے۔ یہ لکھتا ہے کہ عمر بن خطاب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور غالباً مسلمانوں کے سب سے شریشٹھ خلیفہ تھے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان ہم ساتھی اور انہی کے سامان مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی پیدائش کا سال گیات نہیں، کنتو شاید 586 عیسوی کے نکٹ کا یگ تھا۔ آغاز میں عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے نئے دین کے سب سے سخت دشمنوں میں سے تھے، تاہم اچانک عمر نے اسلام سویکار کر لیا اور اس کے پشچات اس کے مضبوط ترین حمایتیوں میں سے ہو گئے۔ سینٹ پال عیسائی ہونے سے اس کی مشابہت حیرت انگیز ہے۔ عمر نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکٹ ترین سستیوں میں سے ہو گئے اور آپ کی وفات تک ایسے ہی رہے۔ 632 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اپنا جانشین نردھارت کیے فوت ہو گئے۔ عمر نے فوری طور پر ابوبکر کے خلافت کے دیوگ میں حمایت کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور سسر بھی تھے، جس کی وجہ سے اقتدار کی کشمکش ٹل گئی، ارتھات خلافت کی کشمکش ٹل گئی۔ یہ تو اپنے انداز میں لکھ رہا ہے، یہ تو ماننے کو تیار نہیں کہ کس طرح لوگوں نے اکٹھے ہو کر آپ کو خلیفہ نرواچت کیا۔ خلیفہ لیکن کنتو بہرحال دنیاوی نظریے سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کی خسر کی بیعت کر لی، جس کی وجہ سے سامراجیہ کی کشمکش ٹل گئی، اور اس سے ابوبکر اور اس قابل ہوئے کہ ان کو عام طور پر پہلا خلیفہ مانا گیا، ارتھات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اترادھیکاری۔ ابو بکر ایک سفل رہنما تھے، کنتو وہ صرف 2 سال تک خلیفہ کے طور پر سیوا پردان کرنے کے پشچات فوت ہوئے، اور البتہ انہوں نے اپنے بعد نردھارت طور پہ عمر کو اپنا جانشین ارتھات اترادھیکاری گھوشت کیا۔ عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر تھے، اس وجہ سے ایک دفعہ پھر اقتدار کی جنگ ٹل گئی، پھر یہ دنیاوی رنگ دینا چاہتا ہے اس کو بہرحال، لیکن کنتو پرشنسا کر رہا ہے۔ عمر 634 میں خلیفہ بنے اور 644 تک اقتدار خلافت میں رہے۔ اقتدار ارتھات خلافت میں رہے جب انہیں ایک فارسی غلام نے مدینہ میں شہید کر دیا۔ پس بستر مرگ ارتھات مرتیو شیّا پر عمر نے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی نردھارت کی جو ان کا اترادھیکاری نرواچت کر لے، اور اس مرتبہ ایک مرتبہ پھر مسلح اقتدار کی جنگ کو ٹال دیا۔ اس کمیٹی نے عثمان کو تیسرا خلیفہ نرواچت کیا، جنہوں نے 644 سے 656 تک حکومت کی۔ یہ حضرت عمر کا وہی 10 سالہ دور خلافت تھا جس میں عربوں نے پھر یہ لکھتا ہے کہ یہ حضرت عمر کا ہی 10 سالہ دور خلافت تھا جس میں عربوں نے سب سے اہم فتوحات
ارتھات سب سے اہم وجے پراپت کی۔ آپ کی خلافت کے تھوڑے ہی سمے میں عرب فوج نے شام اور فلسطین پر حملہ کیا جو اس قوت بازنطینی سلطنت کا حصے تھے۔ جنگ یرموک 636 عیسوی میں عربوں نے بازنطینی فوجوں کے ورد ایسی وجے پراپت کی جس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ دمشق بھی اسی سال وجئی ہوا اور یروشلم نے 2 سال بعد ہتھیار ڈال دیے۔ 641 عیسوی تک عرب تمام فلسطین اور شام کو وجئی کر چکے تھے اور موجودہ دور کے ترکی میں پیش قدمی کر رہے تھے۔ 639 عیسوی میں عرب فوجیں مصر میں اکترت ہو گئیں جو کہ بازنطینی حکومت کے ہی انتردھین تھا۔ 3 سال کے اندر اندر عرب پورن روپ سے مصر پر فتح ارتھات وجے پراپت کر چکے تھے۔ عراق پر عربوں کے حملے جو اس سمے فارسیوں کے ساسانی سلطنت کا ایک حصہ تھا وہ حضرت عمر کے مسند خلافت پر ارتھات خلیفہ نروچت ہونے پر کے دور میں ہوئے۔ 641 عیسوی میں تمام عراق عربوں کے قبضے میں آ چکا تھا اور یہیں پر بس نہیں، عرب فوجوں نے فارس پر بھی حملہ کر دیا تھا اور نہاوند کے معرکے میں 642 عیسوی میں انہوں نے آخری ساسانی بادشاہوں کی فوجوں کو فیصلہ کن پراجیت دی تھی۔ جس سمے عمر کی مرتیو ہوئی ارتھات 644 عیسوی میں مغربی ایران کا بیشتر حصہ قبضہ میں آ چکا تھا۔ حضرت عمر کی مرتیو پشچات بھی عرب فوجوں کا جوش پھیکا نہ پڑا۔ مشرق میں انہوں نے جلد ہی فارس کی وجے پراپت کر لی جبکہ مغرب میں شمالی افریقہ میں قدم بڑھاتے رہے۔ جس قدر پھر لکھتا ہے کہ عمر کی فتوحات کی وسعت کی اہمیت ہے اسی قدر ان وجے کی پائیداری بھی اہم ہے۔ یدپی ایران کے آبادی نے اسلام قبول کر لیا کنتو بالآخر انہوں نے عربوں کی حکمرانی سے آزادی پراپت کر لی، کنتو شام، عراق اور مصر نے ایسا نہیں کیا۔ وہ یکسر عرب سبھیتا میں ڈھل گئے اور آج تک یہی صورتحال ہے۔ پھر لکھتا ہے کہ نسندے عمر کو پالیسیاں بنانی پڑیں تاکہ وہ اس عظیم سلطنت، اس مہان سامراجیہ کا انتظام کر سکے، پربندھ کر سکے جو ان کی فوجوں نے پراپت کی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ عربوں کو ان علاقوں میں جو انہوں نے پراپت کیے ہیں ایک وشیش فوجی مقام پراپت ہو اور وہ وہاں کے نواسیوں سے الگ چھاونیوں میں رہیں۔ محکوم لوگوں کو اپنے مسلمان فاتحین جو زیادہ عرب تھے ایک جزیہ دینا ہوتا تھا، باقی انہیں مکمل امن و امان پراپت ہوتا تھا۔ ان کے انیتھا ان پر کوئی اور ذمہ داری عائد نہیں ہوتی تھی۔ خصوصاً وشیشتہ انہوں نے اسلام سویکار کرنے کے لیے ووش نہیں کیا جاتا تھا۔ مندرجہ بالا بات سے یہ بات ثابت ہے کہ عربوں کی مہمات مقدس جنگوں میں زیادہ قومی نوعیت کی تھی، اگرچہ دھارمک عنصر مکمل طور پر مفقود نہیں تھا۔ عمر کی کامیابیاں بلا شبہ نسندے متاثر کن ارتھات اثر کرنے والی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پشچات آپ اسلام کے پھیلاؤ میں کلیدی شخصیت ہے، ارتھات سب سے مہان ویکتیت ہے۔ آپ کی تیز رفتار وجے کے وشے میں شاید یہ سمبھو نہ ہوتا کہ اسلام اتنا پھیلتا جتنا آج وہ پھیلا ہوا ہے۔ مزید یہ کہ حضرت عمر کے یگ میں فتح کیے گئے علاقے اب تک عرب ہی میں ہیں۔ بلا شبہ نشند محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے اہم تحریک کرنے والے تھے انہی کو بہت زیادہ ترقیات کا کریڈٹ دیا جاتا ہے، کنتو حضرت عمر کے کردار کو نظر انداز کرنا بھی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ آپ کی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر میں رہنے کی وجہ سے پرینام سوروپ خود بخود نہیں ہوتی تھی۔ کچھ بڑائیاں تو مقدر تھیں کنتو اس غیر معمولی حد تک نہیں جہاں تک عمر کی شاندار قیادت میں ہوئی۔ پھر لکھتا ہے کہ شاید یہ حیرت کا موجب ہو کہ عمر جو مغرب میں ایک نامعلوم ویکتتو ہے کو شار لیمن اور جولس سیزر جیسی مشہور ویکتتو نے بلند مرتبہ دیا ہے، بلند ستھان دیا ہے، تاکہ عمر کے دور میں عربوں کی وجے شار لیمن اور جولس سیزر کے وجہ میں بلحاظ حجم اور سمے کے بہت نکٹتم اہم ہے۔ پھر ایک پروفیسر ہے فلپ کے ایٹی لکھتے ہیں اپنی کتاب ہسٹری آف دی عربز میں کہ پھر ایک پروفیسر ہیں فلپ کے ایٹی لکھتے ہیں اپنی کتاب ہسٹری آف دی عربز میں کہ سادہ بہت سوچنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متحرک اور صلاحیت اور اترادھیکاری عمر جو کہ بلند قامت اور مضبوط جسم والے اور سر پر کم بالوں والے تھے۔ آپ نے خلافت کے پشچات کچھ وقت تک زیارت کے بذریعہ گزر بسر کا پریاس کیا۔ آپ نے اپنی تمام آیو ایک بادیہ نشین شخص شیخ کی طرح آپ نے اپنی پوری آیو ایک بادیہ نشین ویکتی کے سامان سادگی سے گزاری۔ در حقیقت عمر جن کا نام مسلم روایت کے مطابق آرمبک اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ
جن کا نام عربک اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پشچات سب سے مہان تھا، کو مسلمان اتہاسکاروں نے ان کے تقوی اور انصاف اور سادگی کے لیے بطور ادھارن پیش کیا ہے اور خلیفہ کی شخصیت میں ہونے والی تمام خوبیوں کے وشے پر پیش کیا ہے۔ پھر لکھتا ہے کہ آپ کا بلند و بالا کردار تمام باضمیر اترادھیکاریوں کے لیے ایک پیروی انوسرن کا نمونہ بن گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک قمیض اور ایک چوغا تھا اور دونوں پر پیوبند واضح طور پر اسپشٹ روپ سے نظر آتے تھے۔ آپ کھجور کے پتوں کے بستر پر سو جاتے۔ آپ کو ایمان کی پختگی اور انصاف کی بالادستی، عربوں اور اسلام کے عروج اور سلامتی کے لیے تھا، کوئی اور وچار نہ تھا۔ یہ ذکر ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ اس کے پشچات کچھ جنازوں کے دیوانگتوں کا ورنن کروں گا، جس میں پہلا ذکر مکرمہ صاحبزادی آصفہ مسعودہ بیگم صاحبہ کا ہے، جو ڈاکٹر مرزا مبشر احمد صاحب ابن حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی اہلیہ تھی۔ یہ گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی 92 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسیح الاسلام کی نواسی اور حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ اور حضرت نواب محمد علی خان صاحب کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو تھیں، اللہ کے فضل سے موسیہ تھی۔ ان کے پسماندگان ارتھات پیچھے رہنے والوں میں ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں ہیں۔ ان کے بیٹے طارق اکبر کہتے ہیں کہ امی سدیو جماعت اور خلافت وقت کی وفادار رہی، ہمیشہ پریاس کرتی تھی کہ جماعت کی خدمت کرے اور اپنی وصیت کا حق ادا کرے۔ آپ نے اپنی جیون میں ہی اپنا حصہ وصیت ادا کر دیا تھا۔ حصہ جائیداد ہر سال مرحومین کی اور سے بھی چندہ ادا کرتی تھی۔ غریبوں کا دل کھول کر اور چھپا کر بھی سہایتا کرتی تھی۔ سیوا داروں کے وشے میں مجھے اکثر کہا کرتی تھی کہ یہ تمہارے بہن بھائیوں کی طرح ہیں، ان کا خیال رکھا کرو۔ رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ ان سے کسی کو کٹھنائی دکھ نہ پہنچے۔ نمازوں کی پابند، اللہ کے ادھیکار اور لوگوں کے ادھیکار کو پورن کرنے والی عورت تھیں۔ ان کی بہو کہتی ہیں نعیمہ صاحبہ کہ جب امریکہ میں ہمارے گھر کا کام پورن ہوا تو کہنے لگی کہ اس گھر میں سامان لانے سے پہلے اس گھر کے ہر کمرے اور گوشے میں نوافل پڑھو۔ پھر کہتی ہیں کہ میری والدہ کی وفات کے سمے مجھے کہنے لگی کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم اب بن ماں کے ہو، میں تمہاری ماں، اور حقیقی میں ان کی محبت بھری اور دعا گو پیاری شخصیت نے مجھے اپنے بیٹیوں سے بڑھ کر محبت دی۔ پھر ہمیشہ یہ نصیحت کرتی تھی کہ خلافت سے کبھی تعلق نہ توڑنا، اور پھر مجھ سے جو رشتہ ہے ان کا وہ بھی مختلف رشتے تھے، کیونکہ یہ میری دادی کی بہن بھی تھی اور دوسری والدہ اس لحاظ سے دادی بھی کہلاتی تھی اور خالہ بھی بنتی تھی، رشتے میں پھوپھی بھی بنتی تھی۔ اور لیکن کہتی ہیں کہ یہ سب رشتے، ان رشتوں کے باوجود میں بس خلیفہ وقت کی ان کی آگے کاری ہوں، اور یہ صرف باتیں نہیں بلکہ حقیقت میں انہوں نے اس سمبند کو خلافت کے ساتھ جو سمبند ہے اس کو وفا کے ساتھ نبھایا۔ بہت زیادہ سے صدقہ خیرات کرنے والی تھی۔ تحریک جدید کا چندہ بزرگان اور شکشکوں، بلکہ یہاں تک کہ قادیان کے سیوادھیکاریوں کی طرف سے بھی دیا کرتی تھی۔ سیوا کرنے والے کو کافی جب رخصت ہو تو دلا کر رخصت کرتی، اور یہ بھی کہتی ہے کہ یدی کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا۔ ان کی ایک بیٹی شاہدہ کہتی ہیں چھوٹے ہوتے سے ہی ہماری امی نے اللہ تعالیٰ سے پریچے کروا دیا۔ اسی طرح کہا کرتی ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو خدا تعالیٰ سے مانگو، اور دعاؤں پر زور دو، اور خلافت کے احترام کی اور بہت تلقین کیا کرتی تھی۔ اور جب بھی انتخاب خلافت کا سمے آیا تو کہتی تھی کہ جو بھی خلیفہ نرواچت ہو، کامل فرمانبرداری آگیکاریتا اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور یہ بھی کہا کرتی تھی کہ یہ دعا کرو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سرسبز ٹہنی بنو، سوکھی ٹہنی نہ بن جانا، اور کسی کے لیے ٹھوکر کا کارن نہ بننا۔ پھر ان کی بیٹی نصرت جہاں کہتی ہیں کہ ہمارے بچپن سے ہی تربیت کا پہلو ہمیشہ مد نظر رکھتی، قرآن کریم پڑھ رہی ہوتی تو کسی آیت پر رک جاتی اور ہمیں اس کا مطلب، اس کا ارتھ سمجھاتی یا کوئی اور نصیحت کرتی۔ اس حوالے سے ہمیشہ بزرگوں کا ورنن خیر کرتی رہتی۔ بہت سے انمول اور نصیحت سے یکت قصے ان کو یاد تھے جو اکثر وہ دہراتی رہتی تھی اور ہمیں بتاتی رہتی تھی۔ صدر صاحبہ لجنہ ضلع لاہور فوزیہ شمیم صاحبہ، جو حضرت نواب امت الحفیظ صاحبہ کی بیٹی بھی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ غیر معمولی وچتر خاتون تھی، عورت تھی۔ جب کبھی آپ کو چندے کی تحریک کی جاتی ان کو شرح صدر ہو جاتا، دل کھول کر چندہ ادا کرتی تھی، کبھی زبانی اور کبھی چٹ پر لکھ کر چندے کا وعدہ کر دیا کرتی تھی، اور بڑی رقم چندے کے لیے دیتی تھی،
اور یہ ساتھ یہ کہتی تھی کہ کہیں ان کا ورنن نہ ہو۔ اس کا بڑی سادی خاتون تھی اور اپنے ذات ویکتیگت معاملے میں بہت سادہ، بلکہ کچھ لوگ انہیں کنجوس سمجھتے تھے، کنتو خود سادہ رہتی تھی۔ صدقہ و خیرات میں بہت کھلا ہاتھ تھا۔ مسجد کے لیے کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے تحریک کی مساجد کے لیے اپنے علاقے میں ان کا ورنن کیا تو ایک بہت بڑی رقم قریباً 1 کروڑ روپے کی مجھے چندے کے لیے بھجوا دی۔ پھر ان کی نواسی کہتی ہیں راضیہ بہت سی نیک باتیں اور ہدایت بچپن سے ہی ہمیں کیا کرتی تھی۔ چھوٹی عمر سے ہی نیک نصیب ہونے کی دعا کرنے کی تلقین کرتی تھی، نیک شوہر ملنے کے لیے دعا کی تلقین کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی چھوٹی عمر میں شرم آتی تو کہتی اللہ تعالیٰ سے کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، اس سے کھل کر مانگو۔ دھارمک کتاب پستکیں باقاعدگی سے پڑھتی اور اکثر گاڑی میں سفر کے دوران دعاؤں اور دعائیہ شعروں کو پڑھا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے اولاد کو اور اگلی نسل کو بھی ان کے پتھ پردشت قدموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دوسرا ورنن ہے مکرمہ کلارا آپا صاحبہ اہلیہ رولان سائن بائف صاحب، پورو امیر جماعت قزاقستان کا، جو پچھلے مہینے فوت ہو گئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عطاء الرب چیمہ صاحب قزاقستان کے مبلغ لکھتے ہیں کہ 94-95 میں انہوں نے بیعت کی توفیق پائی۔ قزاقستان کے ایک بہت پریچت گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے شوہر محترم رولان سائن بائف صاحب جماعت قزاقستان کے پہلے امیر جماعت اور صدر جمہوریہ کے ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں اور قزاق زبان کے پریچت ساہتیہ بھی ہے۔ خود کلارا صاحبہ بھی بہت اچھی انوادکا اور لیکھکا تھی۔ خود کلارا صاحبہ بھی بہت اچھی انوادک اور لیکھکا تھی۔ قزاقستان میں جماعت کے قیام کا سہرا کلارا صاحبہ اور ان کے پتی محترم رولان صاحب کے سر ہے۔ محترمہ کلارا صاحبہ نے قرآن کریم کا قزاق زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے، جو بہرحال پرکاشت تو نہیں ہو سکا، کنتو اس سے ان کی جماعت کے ساتھ بہت محبت آیا تھی کہ کس طرح وہ احمدیت کو قزاقستان میں پھیلتا پھولتا دیکھنا چاہتی تھی اور اس کے لیے حتی الوقت جہاں تک سمبھو ہو پریاس کرتی تھی۔ مقامی ملا لوگ مخالفت میں اس خاندان کا ورنن کرتے ہوئے بھی اس بات کا اظہار اوشیہ کرتے ہیں کہ یہ احمدی ہیں اور قزاقستان میں احمدیت کو لانے والے یہی لوگ ہیں۔ مرحومہ کلارا کی بیٹی مرباسا سین بائبا لکھتی ہیں بہت اچھی انوادک تھی، وہ کثیر جہتی اور مضبوط شخصیت کی مالک تھی۔ وہ بہت صاف اور چمکدار کردار کی حامل تھی۔ 95 میں لندن میں قائم شدہ قزاقستان کے ثقافتی مرکز ہاؤس آف آبائی کے بانیوں میں سے ایک تھی۔ لندن میں ہی انہوں نے کتاب قزاقستان کی تحریر کی اور اس سمے ہی وہ جماعت سے پریچت ہوئی اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے ہاتھ پر بیعت کی توفیق پائی۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ صرف بچوں کی ماتا ہی نہیں تھی، بلکہ ان سمست لوگوں کے لیے جو ان کے پاس سہایتا یا مشورے کے لیے آتے تھے ان کی بھی ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ نورم طائبک صاحب کہتے ہیں کہ جماعت کے سمست نوجوان احمدیوں اور وشیشتر جماعت احمدیہ قزاقستان کے لیے ماں کی جگہ تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال کے عرصے میں کلارا صاحبہ کا وہ دور دیکھا ہے جس کے پہلے 3 سالوں میں انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ اور کئی بار ایک پہاڑ کی طرح جماعت کے دفاع اور جماعتی سیوا میں مصروف رہتی تھی۔ ان کی عمر، بیماری اور دیگر امور اور کتابوں کی تیاری کے کارن بہت مصروفیت ہو گئی، کیونتہ دل سے ہمیشہ وہ اسی پریاس میں رہتی تھی کہ جماعت کا ادھک سے ادھک کام کرے اور خلافت اور جماعت سے ہمیشہ مخلص رہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ رولان صاحب اور کلارا قزاقستان میں ایک لمبا عرصہ سے حب الوطنی اور ملک و قوم کے اچ شریشٹھ ادھیکاریوں کا ترقی کا نشان سمجھے جاتے ہیں۔ رولان صاحب کی کامیابیوں کا بڑا حصہ کلارا صاحب کا مرہون منت ہے، جو جماعت احمدیہ قزاقستان کے لیے کیول ایک متحرک صدر لجنہ ہی نہیں تھی، بلکہ سمجھ جماعت احمدیہ قزاقستان کے پہلے امیر کی استاد بھی تھی۔ کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ کس طرح 96 سے 99 یا اس کے بعد تک بھی انہوں نے نہایت شریشٹھ طریق سے جماعت کے مشن ہاؤس میں لجنہ کی ہفتہ وار کلاس میں لجنہ کی حاضری کو یقینی بنایا، جس لجنہ مربی صاحب مختلف سوال کرتی اور پھر انہیں ان سوالوں کے جواب بتائے جاتے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ جماعت احمدیہ کے لٹریچر کا کلارا صاحبہ سے بہتر مترجم ارتھات انوادک نہیں ہو سکتا۔ کلارا صاحبہ تمام بزرگ احمدیوں میں سب سے بہترین احمدی تھی، جو جماعت کے نوجوان احمدیوں کے لیے روحانی تقویت ارتھات آدھیاتمکتا کا ذریعہ تھی۔ ان میں جماعتی اقدار ارتھات واستوک اسلام کی اصل روح قائم تھی۔
کٹھن پرستھتی میں بھی وہ کبھی ہمت نہ ہارتی تھی، بلکہ ہمیشہ خود بھی اور انیہ کو بھی وجے کی طرف لے جا کر جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک کرے اور ان کے پریاسوں کو جو قزاقستان میں احمدیت کے وشے میں ہیں ان کو بھی پورا فرمائے، ان کی دعاؤں کو بھی پورا کرے۔ اگلا ورنن ہے ونگ کمانڈر عبدالرشید صاحب کا، جو پچھلے مہینے فوت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کے بیٹے فاروق کہتے ہیں کہ ان کے والد کا نام بابو شیخ عبدالعزیز تھا، جو سیکریٹری مجلس کار پرداز رہے، اور ان کے تایا خان صاحب فضل علی خان صاحب تھے، جنہیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کی تاریخ میں پہلا امیر جماعت لاہور نردھارت کیا۔ آپ کے والد نے اپنی جوانی میں خود مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ کہتے ہیں کہ رشید صاحب اپنے والد کے وشے میں کہ اپنے والدین کی واحد اولاد تھے۔ پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، ان کے والد رشید صاحب کے والد کی پہلی شادی ہوئی، پھر ان کے احمدیت قبول کرنے کی وجہ سے بھی چھوڑ گئی۔ اپنی بیٹیوں سمیت 2 بیٹوں سمیت پھر دوسری شادی ہوئی تو اس سے رشید صاحب پیدا ہوئے، اور لیکن کہتے ہیں کہ بہت آگے کاری تھے، والدین کے ہمیشہ سیوا کرتے اور آگے کاری سے ان کے ہر بات مانتے۔ پارٹیشن کے سمے تک والد صاحب نے قادیان میں ہی شکشا گرہن کی۔ پھر کہتے ہیں پارٹیشن کے سمے پر آپ بھی انیہ قافلوں کے ساتھ قادیان سے لاہور پہنچے، اور پھر آرم کی چند فیملیوں کے ہمراہ اپنے والدین کے سمیت ربوہ جا کر آباد ہو گئے۔ سن 54 کے لگ بھگ انہوں نے ایئر فورس پر مشین حاصل کیا اور مختلف ایئر بیس میں تعینات رہے۔ جہاں بھی رہے احمدیت کا خوب پرچار کرتے رہے۔ لیبیا میں بھی کچھ سمے ان کو ڈیپورٹیشن پہ پاکستانی حکومت کی طرف سے بھیجا گیا تھا، باوجود اس کے کہ ان کے فائل پہ لکھا ہوا تھا یہ قادیانی ہے، نہیں جا سکتا، کنتو ان کے افسر نے ان کو پھر بھی بھیج دیا کہ تمہارے جیسا افسر مجھے اور کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں کہ پتا شری صاحب کہتے تھے کہ ایک دفعہ پاکستان کے لیبیا میں راجدوت سے ملاقات تھی۔ جب آپ سفیر کے آفس میں ارتھات راجدوت کے آفس میں داخل ہوئے تو ایک طرف عربی زبان میں جماعت کے ورد کتابیں اور پمفلٹ رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے رشید صاحب نے بڑی جرأت سے ان سے پوچھا، ارتھات راجدوت سے، کہ یہ کیا ہے اور کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ بے ویرتھ باتیں ہیں، چنتا نہ کرو، یہ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کی حکومت کی اور سے چھپوائے ہیں، چھپوا کر ہمیں بھجوایا گیا ہے کہ اپنے ملکوں میں پرچارت کر دو، اور تمام عرب ایمبیسیز کو یہ بھیجا گیا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ 1982 میں ان کی ایک رپورٹ پر جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ اسپین آئے ہوئے تھے تو وہیں حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے ان کو امیر جماعت لیبیا نردھارت کیا، خود اپنے ہاتھ سے پتر پر لکھ کے، اور پہلے امیر جماعت تھے لیبیا کے۔ نمازوں کے ادائیگی تو خیر ہے، ایک مومن کا فرض ہے، تلاوت قرآن کریم اور چندہ جات کی ادائیگی میں بہت باقاعدہ تھے، اپنے وفات سے پہلے بھی اپنا حصہ مد ادا کر چکے تھے۔ وقف جدید تحریک جدید کے چندے بھی اپنی طرف سے بھی بزرگوں کی طرف سے ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا ایک واقعہ ورنن کرتے تھے، کیا اپنے بیٹے کو بیٹے نے لکھا ہے کہ ربوہ کے آرمبک دنوں میں کسی افسر پر خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بلایا، گرمیوں کے دن تھے۔ کہتے ہیں جب ابا جان کمرے میں داخل ہوئے تو حضور چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور جب آپ اٹھے تو حضور کے بدن پر چٹائی کے نشان موجود تھے۔ ان باتوں کی وجہ سے کہتے ہیں ہم بچوں کے دل میں بھی خلافت سے محبت اور آگے کاریتے کا بڑا تعلق پیدا ہوا اور بہت اثر ہوا۔ 1984 میں ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہو سکے ہوئے اسکواڈرن لیڈر کے عہدے سے رینک بھی پھر 1984 میں ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہوئے اسکواڈرن لیڈر کے عہدے سے رینک سے پھر ربوہ میں مکمل نواس کر لیا، اور صدر عمومی اور قضا کے دفتر میں کچھ سمے کام کیا۔ غریب پرور انسان تھے اور ہر ایک کی ضرورتوں کا وچار کرتے تھے، اور کہتے ہیں انہوں نے انتم وصیت بھی جاتے جاتے جو یہی کی ہے کہ غریبوں کا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک کرے اور بچوں کو بھی توفیق دے ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی۔ اگلا ورنن ہے مکرمہ زبیدہ بیگم صاحبہ اہلیہ کریم احمد نعیم صاحب امریکہ کا۔ ان کی بھی وفات پچھلے مہینے ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب کی چھوٹی بہو تھی۔ مرحومہ خلافت کی شہدائی نیک اور مخلص عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھی۔ پیچھے چھوڑ جانے والوں میں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ آپ کے ایک بیٹے منعم نعیم صاحب چیئرمین ہیں ہیومینٹی فرسٹ کے USA کے، اور ڈاکٹر عبد المنان صدیقی صاحب کی ساس تھی۔ یہ ان کی بیٹی امت الشافی اہلیہ ڈاکٹر منان صدیقی صاحبہ لکھتی ہیں کہ ہر کسی سے پیار اور محبت کا سلوک کرنا ان کے عادت میں تھا۔ ان کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔
परिचित मशवरा सही मशवरा दिया करती थी, गरीबों की सहायता किया करती थी। निकट और दौर के तमाम रिश्तेदारों से मोहब्बत का सलूक करना उनका ख़ास कर्म था। जवानी की उम्र से तहज्जुद गुजार थी। अल्लाह ताला पर तवक्कल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारी। जुम्मे के दिन ख़ास इबादत में गुजारते हुए उन्हें हमने बचपन से देखा। अपना चंदा समय पर अदा करने की फ़िक्र रहती थी। अल्लाह ताला उनसे मग़फ़िरत और रहम का सलूक करे, बच्चों को भी नेकियां करने की क्षमता प्रदान करे। अगला वर्णन है हफ़ीज़ अहमद घुमन साहब का, जो पिछले दिनों में फ़ौत हुए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान करीम का अनुवाद और तफसीर पढ़ने का बेहद शौक़ था। उनको इसी प्रकार से हज़रत मसीह इस्लाम की समस्त कुतुब का अध्ययन किया हुआ था। रबुआ में दीनी सेवाओं का भी अवसर मिला। वक्त के बेहद पाबंद थे, मेहमान नवाज, बच्चों पे शफकत करने वाले, अत्यंत सादा मिजाज और मेहनती इंसान थे। ज़बान पर हर समय ज़िक्र इलाही का विर्द रहता। हमदर्दी खुल्क में बहुत एक थे। खुद को कठिनाइयों में डालकर भी दूसरों को सुकून मुहैया करते थे। मरहूम अल्लाह ताला के फजल से मूसी थे। बस पीछे छोड़ जाने वालों में पत्नी के अन्यथा 3 बेटे और 3 बेटियां भी शामिल हैं। उनके एक बेटे, उनके दामाद काशिफ हमीद बाजवा, यहाँ हमारे PS दफ्तर में इस समय मुरब्बी के विषय में रूप में काम कर रहे हैं। उनकी बेटी अमतुल कुदूस कहती हैं, आजजी और इनकी सारी कूट कूट कर भरी हुई थी। लिबास, सादा घर, सादा खुराक, सादा तफाखुर से हमेशा भागते थे, अर्थात दिखावे से दूर रहते थे। उन्हें हमेशा गरीबों की सेवा का ख्याल रहता। बावजूद मुश्किलात के अपने ऊपर कम खर्च करते थे और गरीबों पर ज़्यादा खर्च करते थे। अल्लाह ताला उनसे भी मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए और उनकी औलाद को भी उनकी नेकियां जारी रखने की क्षमता प्रदान करे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر